اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ مدد کرنا چاہیں. ابراہیم کی آنکھ میں مدد ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں مدد ہوئی، اصحاب کہف کی غار کے اندر مدد ہوئی. وہ رب میرا اور آپ کا ہے. اس رب کے قانون کو میں اور آپ کا معقول سمجھے نہیں. اس رب کے قانون پر اللہ یوں ہی مدد کرے گا. ارے مسلمان ہیں بھائی، مسلمان کے اولاد ہیں، مدد کرے گا. رب نے شرط لگائی، رب نے شرط لگائی. مدد چاہتے ہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ بعد میں مدد کرے گا، پہلے مجھے اور آپ کو مدد کرنا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کمزور ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ نہیں، اللہ ذو القوۃ المتین ہے، مضبوط طاقت کا مالک ہے. اللہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے بھاری فورس کی ضرورت نہیں. ادھر ابو طالب نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کیا، اے کعبے کے رب، کعبہ میرا نہیں ہے، میں تیرے کعبہ کا خادم ہوں، اکیلا ہوں. مکہ کا سارا مکہ خالی ہو چکا ہے، میری بس کی بات نہیں ہے کہ اس 10,000 کے لشکر کو میں کیا بچا سکتا ہوں تیرے کعبہ کو. اے کعبے کے رب اپنے کعبہ کی حفاظت کر لے. وہ دم تھا. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی دعا کو سن لیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریاد کو سن کر کے وادی محصر، ابھی کعبہ کے آنے سے پہلے ہی وادی محصر کے اندر مینا کی سرزمین میں 10,000 کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا آج بھی سورہ فیل مجھے اور آپ کو یہ دعوت نہیں دے رہی؟ چڑیا جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کے دانتوں، جن کے چونچوں میں جاری کے دانے کے برابر، اور جس پر فائر کرتے تھے بس وہیں پر ان کی ڈیڈ باڈی ڈھیر کے ڈھیر ہو جاتی تھی. ایک ابو طالب، اب وہ ایمان والے تھے نہیں تھے، موحد تھے فلاں، وہ اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، لیکن آواز اثردار تھی نہیں تھی. آج ہماری آواز بے اثر ہے، ہماری دعائیں بے اثر ہیں، آج ہماری عبادتیں بے اثر ہیں. ارے ویسا اثر پیدا کرو. پھر دیکھو زاہد شب بیدار بن جاؤ، رات میں آرام کم کرو، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، قوم و ملت کی فلاح بہبودی کے لیے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ کو گڑگڑاؤ، اللہ کو راضی کرو. دو آنسو بہاؤ زندگی بھر رونے کے بجائے، زندگی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کے بجائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے معرکے کیسے حل کیے؟ کائنات سوتی تھی، کائنات سوتی تھی، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے دعائیں کرتے تھے. دن کی سفیدی میں آپ کا بدترین دشمن کعبۃ اللہ پہ باب السلام پہ بیٹھ کر کے نبی کا انتظار کرتا تھا کہ محمد کب آ رہے ہیں، اے نا محمد، کہاں ہے محمد. اللہ کے نبی اسی دروازے سے آتے تھے، جاتے تھے، ہر ایک کو دیکھ سکتا تھا لیکن نبی رحمت کو نہیں دیکھ پاتا تھا. اللہ کے نبی کو خبر ہے کہ ابو جہل دن کی سفیدی میں آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے. امام کائنات جبھی ابھی نماز فرض نہیں بھی تھی، جبھی آپ کے اوپر کوئی ایسے کوئی فرائض عائد نہیں میں تھے، رات کی تاریکی میں جب سارا مکہ سوتا تھا، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے رب کو منواتے تھے، کہتے تھے اللہم اید الاسلام بعمرین، اے اللہ یہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن خطاب، یہ دونوں کے دونوں اللہ، یہ صرف دو ہیں، یہ دو ہیں، اور پورے مکہ والوں کو یرغمال بنا دی اللہ. مکہ والوں کے لیے دعوت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے ہوئے اللہ. اللہم اید الاسلام بعمرین، اللہ ان دو عمر میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے لیے چن لے اللہ. آج بھی کیا نعرہ ہے؟ ہم دو ہمارے دو. ارے نہیں پڑھا اخبار میں؟ اخبار میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ہم دو ہمارے دو. بعد میں بتاتا ہوں میں ہم دو ہمارے دو کون ہیں، بلکہ آپ نے پڑھا نہیں اخبار میں؟ بحث آئی بہت زیادہ. اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما. سوچو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے، ارے اٹھو بھائی، کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک خواب غفلت کا لبادہ اوڑو گے؟ کب تک ایسے حالات؟ ایسے کچھ بھی ہیں میرے اور آپ کے مقدر کو، میرے اور آپ کے نصیبے کو کوئی چھین نہیں سکتا. دیکھو ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ورنہ اسی سورے کے اندر آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا اگر تم مدد چاہتے ہو پہلے اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی سورت کی آخری آیت میں سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم ہماری شریعت سے منہ موڑ لو گے, ہمارے احکامات سے روگردانی اختیار کرو گے, ہمارے قانون کو چھوڑ دو گے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو لائے گا. اسی سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں اللہ کا, اور اللہ نے یہ بھی کہا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ, وہ تم جیسے نہیں ہوں گی, وہ تم جیسے نہیں ہوں گے, ان کے اعمال, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے معاملات تم جیسے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کچرا چھٹا صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا نا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو جو ہمارے دین سے تم میں سے کوئی شخص مرتد ہونا چاہتا ہے, چھوڑنا چاہتا ہے, چھوڑ دے, چھوڑ دیں. ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں, تمہاری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں, تمہاری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں, تمہارے نماز روزے کے ہم محتاج نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو شخص دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے, فسوف یأتی اللہ, اللہ ایسی قوم کو لائے گا, یحبہم ویحبونا, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ قوم اللہ سے محبت کر رہی ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین, وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم. آج کہاں ہے جی مسلمانوں کو دیکھو السلام علیکم, ہمیں جا رہے 5-6 لوگ ٹھیر کو ہنس رہے کر رہے. آج مسلمانوں کو دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجیں گا, کیا ظالموں کو مسلط کرے گا؟ ہاں پھر سوچو, اللہ نے کیا کہا, اگر تم دین سے مرتد ہونا چاہتے, دین کو چھوڑنا چاہتے, چھوڑ دو. فسوف یأتی اللہ, اللہ ایسی قوم کو لائے گا, یحبہم ویحبونا, وہ اللہ سے محبت کر رہے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا. یجاہدون فی سبیل اللہ, اذلۃ علی المؤمنین, وہ مومنوں کے تعلق سے بڑے سافٹ, عزت الکافرین, وہ کافروں کے لیے بڑے بھاری. یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ نے چیلنج دیا. آج کیا ہے حالات میرے بھائیوں, حالات پر بہت بول سکتا ہوں لیکن صرف میں سمجھتا ہوں 7-8 منٹ ٹائم ہے.